11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ، وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب، وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جو اس سے کر چکا تھا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، اس سے تنکا توڑ دیا۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم، لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، ضرور بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے۔ اسے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب عز و جل سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سأستغفر لک ربی، یعنی ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا، تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دو صفات بیان فرمائیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مرتبے، آہو زاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے تو بدرجہ اولا اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ اواہ اور حلیم، یہ دونوں صفات بڑی عظیم ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر اتم تھے۔ ان کے وضاحت جو ہے وہ یہاں کی جا رہی ہے، البتہ اس میں گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے کی بات دوسروں کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، کیونکہ
نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اواہن صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اخروی ہولناکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ زاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہر کام سے بچتا ہے۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے بھلائی کے ساتھ دیتا ہے، اور اسے اگر کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اگر کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی مدد کرتا ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں صفت اواہن اور حلیم ان کے چند فضائل درج ذیل ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ایک صحابی کی تدفین کے لیے ایک قبر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چراغ جلایا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو قبلہ کی طرف سے پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تو بہت رونے والا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص ذوالبجادین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اواہن ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کے ذریعے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی حلم کے ذریعے روزہ دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں یہ دونوں صفات اواہن اور حلیم اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔